بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، ایسا نہیں ہو سکتا کہ بندہ کوئی گناہ کرے، وہ گناہ کہ جس سے اس کی ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ وہ گناہ کون سا ہے۔ مطلب یہ کہ شرک جو ہے وہ مبہم نہیں، وہ بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہے۔ یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ شرک کریں اور آپ کو پتہ نہ چلے۔ شرک کیا ہے؟ کسی کو خدا بنا لینا، جیسا کہ نمرود، شداد، فرعون وغیرہ کو بنایا گیا، اور پھر انہی کا حکم کہنا کہ ماننا کہ یہی حکم ہے ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل نظر انداز کر دینا۔ اس طرح یعنی کہنا کہ معاذ اللہ دو ہیں یا تین ہیں، یا کسی کو اللہ کا بیٹا بنانا، جیسا یعنی کہ عیسائیوں وغیرہ نے بنایا، یہودیوں وغیرہ نے بنایا۔ اور پھر یہ یعنی کہ اللہ کی اصل یعنی ذات سے کسی کو تصور کرنا، جیسا یہ دیکھو اولاد جو ہوتی ہے وہ جسم کا ایک جزو ہوتی ہے، اللہ کی معاذ اللہ کوئی بیوی بھی بنانا، یعنی کہ کوئی بھی ایسی یعنی کہ کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ کو مجبور کر دینا، ایسی یہ اس کے لیے رشتہ دار بنانا کہ وہ ان کی بات پہ مجبور ہو۔ تو یہ یعنی کہ بالکل واضح بات ہے، یعنی کلیئر ہے۔ اور جو مشرکین تھے وہ یعنی کہ اللہ کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اللہ کا کوئی حکم آتا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ حصہ جو ہے نا ہمارے جو خداؤں کا وہ ہے، ہمارے خداؤں کا حصہ جو ہے نا وہ کسی کو نہیں پہنچ سکتا، اور معاذ اللہ جو خدا کا حصہ ہے وہ ہمارے بتوں کو پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں نا، یہ قرآن پاک میں سورۃ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو، من دونہ، اس کے سوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ ما کا مطلب نہیں ہوتا اگر آگے الا آ جائے، نہیں تم عبادت کرتے اس کے سوا، الا اسماء، یہ تو صرف نام ہے، سمیتموہا، تم نے رکھے ہوئے ہیں اس کے نام، یعنی بتوں کے نام، تم نے رکھے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے باؤ اجداد نے، ما انزل اللہ، نہیں اللہ نے نازل کی، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی یعنی کہ دلیل، ان الحکم، حکم جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ ہمارا حکم دیا اللہ نے کہ اللہ تعبدو، نہ تم عبادت کرو، الا ایاہ، صرف اسی کی، ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ سمجھتے۔ یعنی اللہ کہتا ہے یہ بت جو ہیں، جو تم نے نام بتوں کے رکھے ہیں، ان کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے، صرف نام ہے، یہ ہے ہی نہیں تھے۔ ابھی آپ دیکھیں نا، ود ہے، نصرہ ہے، غوث ہے، یا پھر لات منات، عزا وغیرہ ہیں، تو آپ یعنی تاریخ جتنی مرضی پڑھو تو یہ پیچھے یعنی کہ پتہ ہی نہیں چلتا یہ کون لوگ ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں ہمیں کچھ لوگ جی یہ نیک لوگ تھے اور ان کے بت بنائے ہوئے ہیں، بلکہ اگر آپ غور کریں جو شواہد موجود ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جو بت بنے ہیں نا، یہ جابر ظالم قسم کے جو وہ بادشاہ تھے نا، جو خدا بنے ہوئے ہیں، ان کے بنے ہوئے ہیں، یعنی نیک لوگوں کے نہیں۔ آپ ابھی دیکھیں نا، یہ فرعون کی ممیاں بنی ہوئی ہیں، نمرود وغیرہ کی، یعنی یہ برے لوگوں کے جو شیطانی لوگ تھے ان کے بت بنے ہوئے ہیں، نیک لوگوں کے نہیں بنے ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کسی چیز کی کوئی حقیقت نہیں، ان بتوں کے متعلق اللہ کہتا ہے جی یہ تو سنتے بھی نہیں ہیں نہ یہ دیکھتے ہیں، اور پھر اللہ کہتا ہے اپنے نفع نقصان کے بھی نہیں مالک، تو آپ ان سے کیوں اس طرح کی امیدیں رکھتے ہو؟ ہاں ایک چیز ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے کہ اس میں اگر کمی بیشی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا اور آپ کے پلے ہی کچھ نہیں رہنا، سارے مال ضائع ہو جانے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر، احترام، محبت میں ابہام پیدا کر لینا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا تھا کہ میرے نبی کی آوازوں سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، ادھر اللہ کہتا ہے کہ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے جو اعمال ہیں ان پہ پانی پھر جائے، غارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر، محبت، اس میں آپ نے شرک کو نہیں داخل کر لینا، نہیں تو رہنا ہی کچھ نہیں۔
اب دیکھنا صحابہ کی بار علیہم رضوان، حدیث میں ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دست بوسی یا قدم بوسی کیا کرتے، یعنی ملتی ہیں یہ روایتیں۔ اور یہ سارا کچھ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کے پاؤں کو چومنا ہے اللہ کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہوا ہے، تو وہ تو اس کے لیے آپ کو یعنی کہ کیسے کس پوزیشن میں چومنا پڑے گا وہ آپ جانتے ہیں۔ جیسے والدین کے قدم بوسی کہا گیا کہ ایسی ہے جیسے جنت کو بوسہ دینا۔ اور اس میں صحابہ کو آپ دیکھیں نا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک کٹنگ والے کراتے، آپ تو نیچے نہ گرنے دیتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب نیچے نہ گرنے دیتے، آپ کبھی تھوکتے تو بلغم جو ہے وہ تک حاصل کر کے چہروں پہ ملتے۔ اور یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کس طرح بیٹھتے، سر بھی نہیں ہلاتے تھے۔ یعنی یہ عزت و تقریر دیکھ کے تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت حد سے زیادہ نہیں کرنی، حد سے زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے، حد سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا یعنی کہ تعریف ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایسے نا یعنی کہ کرنا میری تعریف جیسے عیسیٰ بن مریم، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ یعنی کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اور بعد میں یعنی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا، تو آپ کیوں مانگتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی کہ کوئی ہستی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی، یعنی اللہ سے بعد میں؟ وہ تو ہے ہی کوئی نہیں۔ امتی ہیں ہم، خوش قسمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں نہیں ملتا بخاری مسلم کی کہ حضور نے فرمایا کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمینوں کی خزانوں کی چابیاں مجھے دی گئی۔ یہ ایک سسٹم ہے، آپ سمجھ لیں نا اس کی انڈرسٹینڈنگ کہ آپ نے کسی بادشاہ کو ملنا ہے تو اس سے پہلے جو اسباب ہیں ان تک رسائی کرنی پڑتی ہے، یا آپ کچھ یعنی کہ تقسیم کر رہے ہو، کسی سے کروا رہے ہو پیسے وغیرہ یا لنگر، تو کوئی آپ تک آ جاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ اسی سے لو کہ وہ میرا ہی ہے۔ آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے عام بندوں کے متعلق ہی نہیں کہتا، اللہ بخاری کی اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تھا مجھے روٹی نہیں دی، پانی مانگا تھا پانی تو نے مجھے بندے کیوں نہیں دیا، میں بیمار ہوا میری عادت نہ کی، بندہ کہے گا یا اللہ تو، اللہ کہے گا کہ میرا فلاں بندہ ہے۔ تو یہ اللہ کی وجہ سے جو عزت و توقیر محبت استعانت ہے وہ اللہ کی ہے، وہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور یہی اکابرین کا یعنی کہ طریقہ ہے، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی بھی شراکت یا شرک کا شائبہ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی سے مانگتے ہو اس لیے کہ اللہ نے اس کو دیا ہے، تو اس سے بڑی توحید کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ سے آپ ڈائریکٹ بھی مانگے اور اس کے اسباب کو بھی استعمال کریں، یہ دونوں طرح جو ہے نا وہ درست ہے۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے۔